نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے۔ یہ سچ ہے کہ دین کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمہ کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھکے بیٹھے ہو اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو اس لیے میں مختصر سا بیان کروں گا، مختصر سی عرض کروں گا، صرف 3 گھنٹے۔ میرے بزرگوں، آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ میرے بزرگوں، میں نے 30 منٹ بیان کرنا ہے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں، ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جو جس طرح چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے، جنہ چاہتا ہے، جنج چاہتا ہے او کر لیندا ہے۔ عزت دینا چاہے تے بن لو، کوئی ڈک نہیں سکدا۔ ذلیل کرنا چاہے تے تاں سارے کوشش کر لو، بددا معزز ہو نہیں سکدا۔ بھوک مٹاونا چاہے تے روٹی دی لوڑ نہیں پیندی، پیاس بجھاونا چاہے تے پانی دی لوڑ نہیں پیندی، مارنا چاہے تے بندہ ٹردا پھردا مریا رہندا ہے۔ زندگی دینا چاہے تے دھڑ کر بلا وچ ہووے، سر نیزے دی نوک تے ہووے، پھر بھی قرآن پڑھدا ہے۔ میرے بزرگوں، او اپنی مرضی نال جداں چاہتا ہے او کر لیندا ہے۔
انہیں دہاڑے بنائے وکھو وکھ، مہینے بنائے وکھو وکھ، سال بنائے وکھو وکھ، تے ہر سال دا حج اکبر نہیں ہوندا، ہر مہینہ رمضان نہیں ہوندا، ہر دہاڑا جمعہ نہیں ہوندا، تے بندے سارے حسین بھی نہیں ہو سکتے، بے شک نہیں ہو سکتے۔ بے شک میرے بزرگوں، اے میریاں ٹلیاں ٹلیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سمجھ آ رہی نے؟ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل میرے انکل محمد آصف نے سجائی، بہت خوشی ہوئی، اور میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میرے انکل آصف پر رحمت فرمائے، اور اللہ پاک انکل آصف کو اگلے سال اس سے بھی بڑی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بالخصوص میرے انکل محمد حسن کاٹھیا صاحب، اللہ پاک میرے انکل کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک میرے انکل جی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بولو آمین۔ میرے بزرگوں، میں نے شان بیان کرنی ہے اہل بیت کی۔ سبحان اللہ۔ کون اہل بیت؟ بالخصوص حسین، سبحان اللہ۔ قرابت داروں میں سب سے قریبی، جن کو حضور نے فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا من العلی۔ اور حسین پاک کے لیے، حسن پاک کے لیے، ان کے ابا کے لیے اور ان کی اماں کے لیے فرمایا وعن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا رسول اللہ فاطمہ وحسن وحسین وعلی ثم قال انا سلم لمن سلمتم وحرب لمن حاربتم۔ فرمایا تم چاروں سن لو، جس سے تم راضی ہو میں ناراض کوئی نہیں، جس سے تم ناراض ہو میں راضی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم چاروں سن لو، جس سے تم راضی ہو میں ناراض کوئی نہیں، جس سے تم ناراض ہو میں راضی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب دب کے نعرہ لگاؤ، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسین، یا حسین۔ اچھا اب یہ جو بندے بول نہیں رہے ہیں، جو صرف دعا لینے آئے ہیں، میں پہلے ان کو دعا دے دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا، اے اللہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اے اللہ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا، اے اللہ جو اب حسین کریمین کا نام زور سے لے تو اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ آمین آمین۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرے بزرگوں، اگر آپ میں سے نا کوئی کسی کا مرید بیٹھا ہے، اگر وہ بولتا نہیں ہے
تے او بخت اپنے نو پٹے. ہاں اے میں صحیح کہہ رہا ہاں. اے کئیاں دی عادت ہوندی ہے جدوں تیار پیر دا نام نہ لو ہلدے نہیں, پیر دا نام لے لو تے ٹپدے نے. او مجھے بتاؤ کیا ہے جہاں سے سارے جہاں کے پیر زرے کو اٹھا کر یہاں رکھتے ہیں, اس زرے پر قدم رکھنے والے کا نام حسین. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. میرے بزرگوں ایک جگہ دے نا میں بیان کر رہا سا, میں سائیں پاکاں دی شان بیان کی تھی. ایک بندہ بیٹھا سی او نہ بولیا تے پھر میں کیا اچھا ہوڑ نا میں تانوں اللہ دے ولیاں دی شان سناون لگا. اینج اٹھیا 500 روپے دا نوٹ مینوں دتا. میں پوچھیا چاچا اے کی؟ کہندے ہن اے جو تسی پیراں دی شان بیان کرن لگے ہو. او میں کیا جا او چاچا تیری ماتی ماری گئی ہے, تو چرخا پوائی پٹھا لے آئی. اللہ اللہ. تو چرخا پوائی پٹھا لے آئی. میں کیا چاچا چچ سکھ چچ, اے چچ سکھ سکھ چچ کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا. چچ سکھ چچ, اے چچ یہ ہے کہ داتا صاحب جس کی نسل میں سے ہیں اس نسل کے بڑے کا نام حسین ہے. چچ یہ ہے کہ قلندر لال شہباز جن کے بچوں کا بچہ ہے ان کے بچوں کے دادے کے دادے کا دادے کا نام حسین ہے. چچ یہ ہے کہ اجمیر شریف والے خواجہ جس تسبیح کی لڑی ہے اس لڑی کا نام حسین ہے, اس لڑی کا نام حسین ہے. اور میرے پیر و طریقت میری جان شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک, اور جن کے دودھ کی برکت سے غوث پاک ہے نا وہ سیدہ زہرا. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. میرے بزرگوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بے شک. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میرے بزرگوں بس ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر, کبھی بھی صحابہ پاک کی گستاخی نہ کرنا اور نہ ہی کبھی اہل بیت کی طرف سے پھرنا. جس کی باتوں سے تمہیں باؤ آنے لگا نا گستاخی کی, وہ مجمع چھوڑ کر چلے جانا. بے ادب تے بے مراد, با ادب تے با مراد. اور حسین پاک تو وہ ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن اغاہما فقد ازانی من ابغضہما فقد ابغضنی. فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت, ان کا قرب میرا قرب, ان سے بغض مجھ سے بغض. فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے. فرمایا جو قیامت تک ان سے اور ان کی نسلوں سے محبت کرے گا انا ضامن اللہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن جانے وہ شخص جانے اور میں محمد جانوں. سبحان اللہ. اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات. میری گال دی سمجھ آ رہی ہے؟ دسو جی اے فضیلت تھوڑی ہے کیڑی؟ آنا ضامن اللہ. نبی فرماندے نے قیامت دا دن جانے او شخص جانے تے میں محمد جانا. سبحان اللہ. اے بولو نا جنہوں میری گال دی سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا میرے بزرگوں اب میرے عمر کی محبت دیکھو اہل بیت سے. سبحان اللہ. مدین کا علاقہ ہے, مدین فتح ہو چکا ہے. حضرت فاروق اعظم کے سامنے مال غنیمت ہے اور آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کھڑا ہے. آپ نے نا نوٹوں میں سے 500 درہم اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دیے. بیٹا خوش ہو گیا. واہ بابا آپ نے تو کمال ہی کر دیا. بابا بابا آپ نے تو کمال ہی کر دیا. راضی ہوا ہے بیٹا.
राजी हुआ है बेटा। तो जब आप साइड पे हुए ना तो पीछे देखा कि हजरत अली के शहजादे इमाम हुसैन आ रहे थे। सुभान अल्लाह। फारूक आजम उठकर खड़े हुए, आपके पास जो कुछ भी था हुसैन पाक के आगे रख कर कहते हैं आका ये आपका हिस्सा नहीं है, ये नजराना है, नजराना। फारूक आजम के बेटे ने देखा, तवज्जो है, फारूक आजम के बेटे ने देखा, जब गिने तो वो 1000 दिरहम थे, वो 1000 दिरहम थे। तो फारूक आजम के बेटे कहते हैं बाबा हाथ नहीं हो गई, ये छोटे से बच्चे जो मदीने की गलियों में अभी खेला करते हैं, इन्हें 1000, और जब से मैं लड़ लड़ के बूढ़ा हो गया हूँ मुझे 500। मेरे बुजुर्गों, अगर 2 नंबरी होती तो फैसला घर जाकर होता, 2 नंबरी होती तो बात कान में होती। तो फारूक आजम ने सारे सहाबा कराम को बुलाया। सहाबा कराम पलट कर जी, आपने फरमाया बेटा दोबारा बोल। बेटा कहने लगा मैं बाबा से कह रहा था कि ये छोटे से बच्चे जो मदीने की गलियों में अभी खेला करते हैं इन्हें 1000, और जब से मैं लड़ लड़ के बूढ़ा हो गया हूँ मुझे 500, हाथ नहीं हो गई। तो आगे फारूक आजम पता है क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं काका तेरा अब्बा ओदे अब्बे भर गए। क्या बात। मेरे बुजुर्ग को अगला जुमला वजनी है, मुझे आपकी खामोशी पढ़ने नहीं दे रही और मैं अगला जुमला पढ़ना चाहता हूँ। फारूक आजम फरमाते हैं काका तेरा अब्बा ओदे अब्बे भर गए नहीं, और तेरी अम्मा ओदी अम्मा वर्गी है नहीं, तेरी कोई खाला ओदी खाला वर्गी है। अर्ज की थी बाबा नहीं, फरमाया तेरा नाना ओदे नाने वर्गे नहीं, फरमाया खानदान नहीं रलदा, हिसाब को जिया कैमे हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। फरमाया खानदान नहीं रलदा, हिसाब को जिया कैमे हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो मैंने बुजुर्गों बोलो ना जिसको मेरी बात की समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। अच्छा अब ना मुझे हजरत उमर पाक का वो शेर याद आ रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं उसे पढ़ूं, लेकिन आपकी ये खामोशी मुझे पढ़ने नहीं दे रही। सुभान अल्लाह। जरा मेरे साथ चले ना, उमर पाक की शान सुनो। आप फरमाते हैं उदी नान की निस्बत है पासे, अल्लाह अल्लाह। उदी नान की निस्बत है पासे, जेड़ा खास मकाम हासाड़ा एवी गाल एजाज तू घट कहनी उदे मुंह विच ना हासाड़ा। सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बने एक इश्ताम हासाड़ा, यो लफ्ज हुसैन तू लिखवा के उमर गुलाम हासाड़ा। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों ये मुझे मैं पूरा शेर पढ़ना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो है। वो जब फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला हुसैन पाक के साथ खेल रहे थे ना, तो खेलते खेलते मेरा हुसैन फरमाता है तुम भी बातें करते हो, तुम्हारा अब्बा तो हमारा गुलाम है। अल्लाह अल्लाह। ये बात सुनी फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला ने, दौड़े बाबा की तरफ, बाबा अमीरुल मोमिनीन आप, मुरादे रसूल आप, हुसैन ने क्यों फरमाया कि तुम मेरे गुलाम के बेटे हो? तो आगे हजरत उमर पता है क्या फरमाते हैं? हजरत उमर फरमाते हैं ओए उदी नान की निस्बत है कपासे, उदी नान की निस्बत है कपासे, जेड़ा खास मकाम हासाड़ा एवी गाल एजाज तू घट कहने उदे मुंह विच ना हसाड़ा, उदे मुंह विच ना हसाड़ा। सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बने एक इश्ताम हासाड़ा, यो लफ्ज हुसैन तू लिखवा के उमर गुलाम। सुभान अल्लाह। मैं ये पूरा पढ़ना चाहता हूँ। कुरान गारे हिरा तू खिल के रेजे रेजे ते उतरिया है, ए गाल उम्मत भुलेंदी पाई है, दोबारा नेज़े ते उतरिया है, दोबारा नेज़े ते उतरिया है। ओए उदी नान की निस्बत एक पासे, जेड़ा खास मकाम हासाड़ा ए भी गाल एजाज तू घट कहनी उदे मुंह विच ना हसाड़ा। सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बड़े एक
اشتام حسادا یہ لفظ حسین تو لکھوا کہ عمر غلام حسادا اور نماز وہ ہے نبی اکثر انبیاء کو جھکا کے پڑھی نبی اکثر انبیاء کو جھکا کے پڑھی نماز وہ ہے علی دیگر دا گیا سورج بلا کے پڑھی نماز وہ ہے حسین سجدے اچ سر تن تو کٹا کے پڑھی سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی حسین سجدے اچ کس دی رگیں کو پڑھائی رکھیا خدا انجے تا نہیں اسنو نبی دی کنڈ تے چڑھائی رکھیا خدا انجے تا نہیں اسنو نبی دی کنڈ تے چڑھائی رکھیا اور قرآن وہ ہے ملا مسجد دے ممبر تے روز کھڑ کے پڑھ دین کوئی جلسے اچ نکل کے پڑھ دے کوئی حجرے وچ پڑھ کے پڑھ دے قرآن وہ ہے کوئی تراویح اچ کوئی فر کوئی اڑ کے پڑھ دے قرآن وہ ہے حسین نے زید چڑھ کے پڑھ دے سبحان اللہ اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین قرآن پڑھ کے وکھائی رکھیا قرآن بن کے وکھائی رکھیا قرآن پڑھ کے وکھائی رکھیا قرآن بن کے وکھائی رکھیا خدا انجے تنئی اسنو نبی دی کنڈ تے چڑھائی رکھیا اے خدا انجے تنئی اسنو نبی دی کنڈ تے چڑھائی رکھیا میرے بزرگوں باب آدم بٹھایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا موسیٰ نیل ایچ بچایا کنبا حسین کربل کھن آیا کنبا نوح کشتی بٹھایا کنبا حسین پیدل ٹرایا کنبا خلیل عقید پٹی بدھی حسین دے کو آیا کنبا سبحان اللہ اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین سبحان اللہ اسماعیل اکھیں تے پٹی بدھی حسین دے تھے کہایا کنبا میرے بزرگوں کربلا دے میدان اندر حسین رتبے ودھا دیتن رب دی مرضی تے راضی تھی کہ معصوم بچڑے کوہا دیتن اور نماز ود بھی قضانہ کی تھی تن 72 کٹا دیتن ہن جتنے اوکے وفا دے پینڈے حسین کر کے دکھا دیتن جگتے کاظم شبیر وانگو کوئی تھی وکھاوے تمائم نیساں حسین وانگو کوئی شہید تھی کہ جی وکھاوے تمائم نیساں شان علی دے پتران دی کتنی نساں جنہیں کو نانے دے موڑھے چڑھایا گیا اس محبت دی ویکھو بریکی ذرا کتنا سجدے کو لمبا ودھایا گیا کتنا سجدے کو لمبا ودھایا گیا اور کتنا سونا او ایدی دا جوڑا ہو سی جڑا عرش بری تو منگایا گیا انہاں بچیاں دی شانہ تے صدقے وجہ جنہیں کو جنت دا وارث بنایا گیا سبحان اللہ وہ اتھے منکر تا کوئی نہ سہارا ہو سی بھامے دتیاں 1000 صفائیاں ویسن جنتی ٹکٹان تے کاظم جنتی ٹکٹان تے کاظم مہرہ علی تے ہتھوں لوائیاں ویسن بے شک کیڑا رتبہ شہیدان تھا اندہ منکر کیا جانے یا کوئی عاشق نسا سکتا ہے یا اس دردہ گدھا جانے او میں کیا نسا وفاما کو او وفا دی انتہا جانے یا او قاظم نسا سکتا ہے جڑا سورج ولا جانے او اس کربل دی دھرتی دے نمازی نو سلام آکھاں جے لج پالی دی گل ہووے غازی کو سلام آکھاں غازی کو سلام آکھاں تیری اکبر جوانی تو صدقے وجہ تیری عظمت دا جھنڈا لہرایا گیا انہاں بھیڑاں کو ارمان کتنے ہو سن جنہیں دے ہتھوں نہ سیرا پندھایا گیا او سونا چہرہ مبارک مبارک ہوگی تینو شبیع محمد بنایا گیا اتے ہتھاں وچوں چھٹ جامے کوسر گئے جدوں برچی نو نپ کے ہلایا گیا انہاں ہتھاں تے میں قاظم صدقے وجہ جڑے سینے اچوں برچی کڑھیں دے رہے او کیویں
पुत्रां दी लाशां ते सबर होंदा है। अरशी फरशी ए मंजर तकेंदे रहे, अरशी फरशी ए मंजर तकेंदे रहे। जे शौक है यार नमाज़ां दा, जे शौक है यार नमाज़ां दा, ते करबल जई ढूंढ मसीत किथे। जिथा बारिश होंदी तीरां दी, उन्हां तीरां इच नीत किथे। ओ जिवे मोमिन हुसैन दे गीत गांदे, गा इयो जे वज के गीत किथे। ओ जिवे अली दे पुत्रा पालिए, पाल इयो जे परीत किथे। जंग छड़ पई जो आजमाइशां दी, सिर सांग ते आशिक धर वैसन। ओ मेरे किमे पाक नबी दी शाना दा कम ज़र्फ मुकाबला कर वैसन। जड़े हैं गुस्ताख मुहम्मद दे, आपे भौंक के काज़िम मारवे। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जेड़े हैं मन्निया कि महंगाई है, लेकिन इन्नी भी नहीं कि तुहाडी सुभान अल्लाह ही ना निकले। जे थक गए तो बस कर देने। पीर साहब दुआ करन आए ने, दुआ करवा लेने। दुआ वैसे भी कर दी है। जे तुम पढ़ाना तो जरा सुभान अल्लाह की आवाज़ तो होनी चाहिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे बुजुर्गों, आपको पता है हम कहाँ पर थे? पता है आपको? लगते सुते बैठे। हाँ जी, हजरत उमर फारूक। तो आपने फरमाया काका खानदान नहीं रलता, हिसाब इको जिया कहने हो जाएगा। तो जब हुसैन पाक घर वापस आए ना, तो आगे बैठे थे अली। अली अली सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, कौन? अली। साहिवाल के बड़े से बड़े आलिम से पूछना कि ये लफ्ज़ अली का मानी क्या है, तो वो आपको बताएगा एक बुलंद होता है, एक बुलंद तर होता है, एक बुलंद तरीन होता है। नहीं, जहाँ बुलंदियाँ भी मेराज महसूस करें, उस बुलंदी को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। आगे वो अली है, आगे वो अली है जो खुद भी अली है। जिस घर में पैदा हुआ काबा भी अली है, जिस मस्जिद में शहीद हुआ वो मस्जिद भी अली है। आगे वो अली है जो खुद भी अली है, जिसकी जोजा भी अली है, जिसका हसन भी अली है, जिसका हुसैन भी अली है, और जिसका नबी भी अली है। ना बोलो, ना बोलो। और जिसका अल्लाह भी अली है। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तो जब हुसैन पाक घर वापस आए ना, तो आगे बैठे थे अली। तो आप मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया बाबा आज तो कमाल ही हो गया। बाबा ने पूछा हुसैन बेटा क्या हुआ? फरमाया बाबा आज वो फरूक आजम ने अपने बेटों को मेरे फजाइल सुनाए, मुझे नजराना भी दिया है, मुझे नजराना भी पेश किया है। तो हजरत अली उठकर खड़े हुए। फरमाया वल्लाहु समिअतु रसूलुल्लाह, मैंने मुस्तफ़ा की ज़ुबान से सुना था कि अल उमर सिराजुल अहलुल जन्ना, कि उमर जन्नत का सूरज है। ये बात पहुंची फरूक आजम के पास। दौड़े फरूक आजम, या अली अनत मौलाई, अनत मौलाई, अनत मौलाई, आप मेरे मौला हैं। अब जिस जिसका मौला अली है वो दोनों हाथ उठाकर बोले नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग आप ना बोलो, लेकिन हाँ मेरी एक बात मैं आपको बता दूं, वो ज़हन में रख लेना। अली से ताल्लुक उसी का है जिसकी आंखों में हया है। बेशक। अली से ताल्लुक उसी का है जिसकी आंखों में हया है, और जिसकी आंखों में हया ही नहीं उसका अली से क्या ताल्लुक है। और जिसकी व्हाट्सएप पर रात को 2 बजे के बाद नंगी औरतें आ जाएं, उसका अली से क्या ताल्लुक है। और जिसके मोबाइल का कोड उसकी माँ ना खोल सके, उसका अली से क्या ताल्लुक है। मेरे बुजुर्गों, अली की जात पाक है। बेशक बेशक बेशक। जात पाक है, बेशक। और अल्लाह ने अली का जिक्र पाक लोगों से किया है। बेशक। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अली की जात पाक है, बेशक। अली की जात पाक है, और अल्लाह ने अली का जिक्र पाक लोगों से किया है। बेशक।
اب میرے بزرگوں علی کی ذات پاک پاک ہے، علی کی ذات پاک ہے، علی کی ذات پاک ہے۔ میرے بزرگوں علی کی ذات وہ ہے، آپ کی توجہ ہے، توجہ، علی کی ذات وہ ہے جو دنیا میں بھی آئے نا تو کعبے میں آتا ہے، کعبے میں۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ حیدری۔ میرے بزرگوں کو لگتا ہے آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں، سارے میری طرف دیکھو نا، توجہ ہے آپ کی، سارے میری طرف دیکھو۔ او میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے شہنشاہوں، اللہ کی علی کی ذات پاک ہے، علی کی ذات پاک ہے۔ علی کی ذات وہ ہے جو دنیا میں بھی آئے نا تو کعبے میں آتا ہے، کعبے میں، بے شک، کعبے میں آتا ہے، کعبے میں۔ اللہ اللہ، اب میرے بزرگوں، اب جس کا دل کرتا ہے کہ یہاں علی آئیں، جس کا دل کرتا ہے کہ علی یہاں آئیں تو اس کو کعبہ کرو، اللہ اللہ اللہ، اس کو کعبہ کرو، کیا بات، اس کو کعبہ کرو گے تو یہاں علی آئیں گے، نعرہ حیدری، کیا بات، اور یہاں 5 تن آئیں گے۔ جو ہے آپ کی، میں نا فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فٹ بال کو کوئی ادھر سے ٹھڈا مارتا ہے، کوئی ادھر سے ٹھڈا مارتا ہے، تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگوں یہ بیچارے فٹ بال دا قصور کی ہے، یہ بیچارے فٹ بال دا قصور کی ہے، انہوں ٹھڈے کیوں پہ پہندے نے؟ تے او بزرگ میں نو کہندے نے دیان پتر انہوں ٹھڈے تاں پہ پہندے نے اے اندروں خالی ہے، اللہ 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 اللہ، اندروں خالی خالی ہے۔ بے شک، اب آپ دیکھیں برطانیہ میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، برما میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، کشمیر میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، افغانستان میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، پاکستان میں ٹھڈے پڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی مالک بیچاری امت مسلمان دا قصور کیے، آواز آئیے انہاں نو ٹھڈے تاں پہ پیندے نے اے اندروں خالی نے، اللہ 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 اللہ، اے اندروں خالی نے نا، انہاں نو ٹھڈے تاں پہ پیندے نے۔ او میرے بزرگو، اگر یہاں علی کو لاؤ گے نا، یہاں علی کو لاؤ گے نا تو پھر دیکھنا یہ کشمیر خیبر کا نقشے میں بدل جائے گا۔ اللہ، نعرہ حیدری، بے شک، اگر علی یہاں آ جائیں، علی، میرے بزرگوں لگتا ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں، میرے بزرگوں تھکے بیٹھے ہو تو بس کر دیتے ہیں، تسی یہ ہی نہ آکھو کہ دیان بابا چماڑی گیا ہے، اللہ اللہ، توجہ ہے، میرے بزرگوں یہاں پر علی کو لاؤ گے نا، یہاں پر علی کو لاؤ گے نا تو پھر دیکھنا کیسے آزادی ملتی ہے۔ آپ دیکھو کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو جو ہمارا وکیل تھا اس کا نام کیا تھا، قائد اعظم کا نام کیا تھا؟ محمد علی جناح۔ اس کی بہن کا نام کیا تھا؟ اجے بھی نہیں سمجھے؟ جہاں پر محمد علی اور فاطمہ آ جائیں تو آزادی مل جاتی ہے۔ تو میرے شہنشاہوں یہاں پر علی کو لاؤ، اور یہاں علی لاؤ گے تو پھر دیکھنا کیسے آزادی ملتی ہے۔ نعرہ حیدری، 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 کیا بات، میرے بزرگوں علی کی ذات پاک ہے، بے شک، اور اللہ نے علی کا ذکر پاک لوگوں سے کیا ہے۔ بے شک، آپ کی توجہ ہے، بے شک، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی و حب اہل بیتی امان فی سبع مواطن۔ سبحان اللہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا احوال الن عظیمہ، جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی نا، آقا فرماتے ہیں میری
اور میری آل کی محبت تمہیں 7 جگہوں پر فائدہ پہنچائے گی. سبحان اللہ. کتنی جگہوں پر؟ 7 جگہوں پر حضور کی اور حضور کی آل نے ہمیں نفع دینا. پہلی جگہ توجہ ہے آپ کی، پہلی جگہ جب بندے کو موت آتی ہے، جب بندے کو موت آتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ موت مشکل کتنی ہے. موت مشکل کتنی ہے. بندے تو یوں کہہ ہی دیتے ہیں نا کہ بابا مر ہی جانا ہے. میرے بزرگوں یہ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا توجہ، میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نا مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا. تو کسی نے اعتراض کیا کہ آپ تازہ تازہ مردے کو زندہ کرتے ہو جو تازہ تازہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کرو جس کی ہڈیاں بھی نہیں نہ رہی ہوں، پھر آپ کا پتہ چلے. حالانکہ کوئی اعتراض بنتا نہیں تھا. بے شک مردے کو 5 منٹ بھی ہوئے ہوں، مردے کو زندہ کرے تو اللہ کا نبی کرے. سبحان اللہ. لیکن اب اعتراض کرنے والے یوں بھی کر لیتے ہیں نا کہ یار اڑا تو صحیح ہے پر اڑا ڈنگا ہے، اڑا ٹیڑھا ہے. اعتراض کرنے والے تو بادشاہ لوگ ہیں. اچھا توجہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے میں کرتا رہا اپنی مرضی سے، اب قبر تم بتا دو جس پر مطمئن ہوتے ہو میں وہ زندہ کر دیتا ہوں. تو وہ آپ کو ایک قبر پر لے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ قبر ہے سام بن نوح کی. کس کی؟ سام بن نوح کی. حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے نا، سام، حام، یافت اور کینان. آپ نے فرمایا یہ قبر ہے سام بن نوح کی اور زندہ ہوگا. سبحان اللہ. انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا. اچھا اب وہ جگہ آ گئی ہے جو میں آپ کو بتانے والا تھا. توجہ، تو جب وہ زندہ ہوئے نا حضرت سام، تو ان کے بال سفید تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ فوت ہوئے تھے تب تو لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تب تو کالے ہی رہتے تھے. میرے بزرگوں یہ سفید ہونے نا اب شروع ہوئے ہیں، پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، کالے ہی رہتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب میں فوت ہوا تھا نا میرے بال کالے ہی تھے، لیکن جب مجھے موت آنے لگی نا، جب مجھے موت آئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ بال اس خوف سے سفید ہو گئے ہیں، اس خوف سے سفید ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اب فرمایا کہ اب تیری کوئی خواہش، اپنی کوئی خواہش بتاؤ. اللہ کے نبی تھے، آپ نے پوچھ لیا. تو وہ کہتے ہیں جی خواہش صرف ایک ہے. فرمایا کیا؟ وہ کہتے ہیں جب پہلے میں مرا تھا جو تکلیف مجھے پہلے مرتے وقت ہوئی ہے، اب یہ مجھے آپ نے زندہ کیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ تکلیف اب مجھے دوبارہ نہ ہو. اللہ اللہ اللہ. تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. حضرت توجہ ہے آپ کی، حضرت عمر بن العاص جب آپ فوت ہونے لگے نا تو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو جان آپ ہمیں کہتے تھے کہ پتہ نہیں لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ مرنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. تو ابو جی اب آپ پر وقت آیا ہوا ہے، آپ ہمیں بتاتے جائیں کہ کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مدینے کا جو رتبہ پہاڑ ہے نا کسی نے وہ میرے کندھوں پر رکھ دیا ہو. اللہ اللہ اللہ. اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے مرنے کی. لیکن سارے بھائیوں کو یہ اطلاع پہنچ جائے، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اور میری آل کی حب ہوگی انشاءاللہ اس کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسری جگہ قبر کے سوالات.
فرمایا قبر کے جو سوال ہوں گے نا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، فرمایا جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس پر قبر کے سوالات آسان کر دیے جائیں گے۔ تیسری جگہ قیامت کا دن، محشر کا میدان، اربوں خربوں انسان ہوں گے، بڑی بھیڑ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی نا، اس بندے کو ہمارے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چوتھی جگہ حساب۔ میرے بزرگوں سب کا حساب ہونا ہے، آپ کا بھی حساب ہونا ہے، میرا بھی ہونا ہے، سب کا ہونا ہے، کیونکہ ترازو پر حضور کھڑے ہوں گے نا، تو فرمایا جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس کے حساب میں آسانی فرما دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پانچویں جگہ حساب کتاب۔ میرے بزرگوں یہ نا ایک کتاب کا نام بھی ہے جس کو آپ سنتے ہوں گے نا، حساب کتاب، یہ ایک کتاب کا نام بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اقرأ وکتابک لنا فی نفسک اليوم علیک حسیبا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ پڑھ، تو جو ہوں گے نا بندے نیک ان کی کتاب ہونی ہے دائیں ہاتھ میں، جو ہوں گے گناہگار ان کی کتاب ہونی ہے بائیں ہاتھ میں۔ تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کون سی کیٹیگری میں ہے، نیک بندوں میں ہے یا گناہگاروں میں ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس کو کتاب میں آسانی فرما دی جائے گی، یعنی اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں ہوگی۔ چھٹی جگہ حوض۔ پورے محشر میں ایک ہی حوض ہوگا جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے، اور اس حوض کے وارث میرے نبی ہیں اور میرے نبی کی آل ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی اس کو وہاں سے حوض ملے گا۔ ساتویں جگہ، آخری جگہ، سب سے مشکل جگہ، پل صراط۔ اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس کو آسانی سے پار کروا دیا جائے گا۔ اللہ۔ میرے بزرگ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تے چپ کیوں بیٹھے ہو؟ میرے بزرگ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا۔ اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایسا ایسا پڑھ رہا ہوں تو آپ بور ہو رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ تو ہوں جے تسی کہو تے ٹھا پھا شروع کریے۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اچھا میرے بزرگوں میں ایک بات کروں گا جس میں سید کائنات بھی، حسین کریمین بھی، حضرت علی پیارے آقا کریم سب کی شان بھی جمع ہو جائے گی، اور یہ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا، ٹائم بھی کافی ہو گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھکے بیٹھے ہیں۔ اچھا توجہ، حضور سیدہ کائنات کا گھر ہے، 2 چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، ایک پر بچہ ہے 5 سال کا، دوسری پر ہے 6.5 سال کا، ایک کو دنیا مولا حسین کہتی ہے، دوسرے کو حسن مصطفیٰ کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے گئے، سیدہ کائنات روٹیاں پکانے لگیں تو حضرت حسین پاک آپ اپنی چارپائی سے اترے، دروازے سے باہر آ گئے۔ اچھا مدینے میں نا ایک یہودی رہتا تھا، وہ بہت امیر تھا، اسے ہرن پالنے کا شوق تھا اور اعلیٰ قسم کے باغیچے بنانے کا شوق تھا، لیکن وہ تھا بے اولاد۔ اچھا ادھر مولا حسین پاک اپنے گھر مبارک سے نکلے، ادھر اس کے باغ میں سے اس کا ہرن کا بچہ باہر آ گیا، وہ اپنے ہرن کے بچے کو پکڑنے آیا تھا کہ اچانک نظر مولا حسین کے چہرے پر پڑ گئی، ہرن کا بچہ بھول گیا، آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا کر گھر لے گیا۔ بیوی نے پوچھا اب یہ بچہ کس کا اٹھا لایا؟ کہا یہ چھوڑ کس کا ہے، ذرا سینے سے لگا، ٹھنڈ کتنے ملتی، سبحان اللہ۔ ٹھنڈ پڑتی بھی کیسے نہ جسے لعاب مصطفیٰ نے پلایا ہو، جو حضور کے آنگن میں نہیں حضور کی گود میں کھیلا ہو، جو نبوت پر رہی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت پر چڑھ کر بیٹھا ہو، وہ حسین پاک۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے سینے سے لگایا، اندر لے گئی، کمرہ کھولا، بستر بچھایا، مولا حسین کے چہرے کو اسلام عقیدت پیش کرنے لگی۔ اتنے میں جب سیدہ کائنات واپس آئی نا
تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی پر حسین پاک موجود نہیں تھے، تو 70 چکر لگائے سیدہ کائنات نے، 70 چکر لگائے، دروازے سے لے